الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوة رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، اس سے پہلے آیت میں کل آپ نے جہاد کا تذکرہ خاص طور پر بدر کن بطور نمونے کے اللہ نے پیش فرمایا تھا۔ آپ نے سماعت کیا تھا کہ اسباب سے نہیں ہوتا ہے، مال و دولت اور اسلحے سے افرادی قوت کے بل بوتے پر کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کی مدد صاف نیت ہو اللہ کی رضا کی، اور نمبر 2 اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف سے دعا کر، اللہ کی مدد آئے گی، بغیر اسباب کے وہ حالات کو بنا دے گا، جیسے بدر میں بنایا تھا، آپ نے سماعت کیا تھا۔ اسلام سے، دین سے، جہاد سے اللہ کی رضا والے اعمال سے روکنے والی کچھ چیزیں ہیں۔ جن میں مرکزی چیز حب دنیا ہے، دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت۔ پھر دنیا کی چاہت کے آگے اس کی شاخیں ہیں، شہوات پرستی ہے، مال پرستی ہے، مادہ پرستی ہے، زن پرستی ہے، عہدہ پرستی ہے۔ یہ چیزیں انسان کو دین کے راستے سے دور کر دیتی ہیں۔ آج اللہ نے ان باتوں کا ذکر کیا کہ جو دین کے راستے سے تمہیں ہٹاتی ہیں، جو اللہ کے رضا والے طریقے سے ہٹاتی ہیں، جو اسلام والے طریقے سے ہٹاتی ہیں، یہ دنیا کی کھیل ہے۔
تم دنیا کے عارضی سامان میں مبتلا ہو کر اپنا آخرت کا سامان تباہ کر رہے ہو۔ فرمایا اس سے بچو، اور اللہ نے ان کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ہی فرمایا اصل چیز آپ کو بتائیں جو انسان کو اس دنیا میں رہ کر جس کی تیاری کرنی چاہیے۔ فرمایا یاد رکھو وہ اس دنیا سے کئی درجے بہتر ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ وہ جنات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، بیویاں وہاں کی پاکیزہ ہیں، رب کی رضا کے اعلان کے تحت خادم، نوکر، چاکر، سارا کچھ عیش والا وہاں ملے گا۔ وہ اصل چیز ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا نفع ہے، یہ دنیا کا عارضی نفع ہے۔ اس میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو تباہ نہ کرو۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ نے فرمایا زینا، مزین کر دیا گیا ہے، خوبصورت بنا دیا گیا ہے، زینت والا کر دیا گیا ہے، للناس لوگوں کے لیے کیا چیز؟ حب الشہوات، شہوات کی محبت، چاہت کی محبت آ گئی ہے، فلاں چاہتو فلاں چاہتو فلاں چاہتو میری محبت ہے۔ ان میں سے کیا ہے؟ فرمایا وہ شہوات کی محبت جو ہے، من النساء، کچھ عورتوں کی محبت میں ڈوبے، والبنین، کچھ اولاد کی محبت میں ڈوب کر دین سے نکل گئے، والقناطیر، اور کچھ خزانوں کے پیچھے پڑ کر تباہ ہو گئے، المقنطرہ، جو خزانے جمع کیے گئے، من الذہب، سونا ہو، والفضہ، چاندی ہو، والخیل المسومہ، اور گھوڑے نشان لگے ہوئے، عمدہ گھوڑے، والانعام، کوئی چوپاؤں اور مویشیوں کی محبت میں ڈوب گئے ہیں، والحرث، کوئی کھیتی باڑی زمین کی تباہی میں چلے گئے ہیں۔ فرمایا ذالک، یہ جتنی چیزیں بھی ہیں جس کی محبت میں دنیا ڈوبی ہوئی ہے، ذالک، یہ ساری چیزیں متاع، عارضی نفع ہے، متاع دنیا کے استعمال کی چیزیں، بس استعمال تک ہے، آگے پائیدار نہیں ہے، اور وہ بھی استعمال کہاں تک؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا، واللہ، اور اللہ کے ہاں جو ہے، عندہ، اللہ کے پاس ہے، حسن المآب، بہت اچھا ٹھکانہ اور لوٹنے کا مقام اللہ کے پاس ہے۔ کیا کیا جی؟ کل نبی اعلان کر کے کہہ دیجئے ان لوگوں کو، اُنبئکم، کیا تمہیں ہم بتائیں، بخیر، بہت بہتر چیز، من ذالکم، ان دنیا کی چیزوں سے، وہ للذین، ان لوگوں کے لیے ہے، اتقوا، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، نافرمانی سے بچتے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں کیا ہے؟ جنات، بڑے بڑے باغات، محلات، تجری، چلتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار، مختلف قسم کی نہریں، وہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ اور وہاں عارضی نفع نہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ہیں، مزے کرو، یہ دنیا کا عارضی کھیل نہیں ہے 2-4 سالوں والا۔ وَأَزْوَاجٌ، اور وہاں کی بیویاں ہوں گی، مطہرہ، پاک صاف کی ہوئی، وہ کیا پاک صاف؟ وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ وَرِضْوَان، اور وہاں رضوان کا اعلان ہوگا، رضا کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، رب راضی، سب کچھ راضی، وہاں یہ ہوگا۔ واللہ بصیر، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے بالعباد، اپنے بندوں کو، کہ کون کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، اسی کے مطابق ہوگا۔ الذین، فرمایا یہ جنت کن لوگوں کے لیے؟ یقولون، جو نیکی کر کے بھی کہتے ہیں، ربنا اننا آمنا، یہ ہمارے پروردگار ہم نے ایمان لایا ہے آپ کی ذات پر، صفات پر، قرآن پر، فاغفر لنا، پھر ہمیں معاف کر دینا، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، بشری تقاضے پر کمیوں ہی معاف کرنا، وقنا، اور ہمیں بچانا، عذاب النار، جہنم کے عذاب سے،
فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الصابرین جو مصائب پر حالات پر صبر کرتے ہیں، الصادقین ہیں سچ کے کہے، والقانتین اور اطاعت کرنے والے عبادت کرنے والے رب کی، والمنفقین اللہ کے راستے میں مال لوٹنے والے نہیں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین اور بخشش طلب کرنے والے ہیں بالاسحار سحری کو اٹھ کر۔ اللہ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے۔ اللہ، اس سے پہلے جہاد کا بھی ذکر تھا، ایمانیات کا ذکر تھا، جو اللہ کی توحید کا ذکر نجران والوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وہ آپ کے سامنے ہے کہ الہ وہ ذات ہوتی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے اور وہ ایک ہی ہے، صرف اللہ۔ اور فرمایا الہ وہ ذات ہے جس کا تصرف کائنات کی ہر چیز پر ہے، جس نے کائنات کو ایک قیام بخشا ہوا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا جس کا علم محیط ہو، ہر چیز اس کے علم کے اندر ہو، رونے والے دھونے والے درد والے سب کو وہ جانتا ہو، الہ وہ ہوگا۔ اور فرمایا جو قدرت کاملہ رکھے، الہ وہ ہو سکتا ہے، اور وہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر بھی تصویریں بناتا رہتا ہے، ماں کو بھی پتہ نہیں ہے، اس کی قدرت ماں کے پیٹ میں بھی چل رہی ہے، اور ظاہر میں بھی ہے باطن میں بھی ہے۔ یہ ساری صفات آپ نے سنی تو فرمایا دین کی طرف آ جاؤ۔ لیکن کل جہاد کا بھی پھر نمونہ اللہ نے پیش کیا، تو جہاد سے، دین سے، اسلام سے، اللہ کی اطاعت سے، عبادت سے روکنے والی کچھ چیزیں ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچنا نصیب فرمائے۔ اور ان چیزوں کا آج ذکر کیا، ان چیزوں کا مرکزی حب دنیا ہے، دنیا کی محبت۔ اب دنیا ایک وسیع لفظ ہے، یہ دنیا کی محبت میں آ کر انسان اللہ سے دور، نبی کی غلامی سے دور، جہاد سے دور، عبادت سے دور، دنیا کی محبت ہے، دنیا کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اب وہ دنیا کی محبت کیا ہے؟ اس کا اصل اثاثہ دنیا کی محبت ہے، پھر آگے اس کی بے شمار شاخیں ہیں۔ دنیا میں عورت بھی ہے، کوئی زن پرستی میں جا کر دین کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ زن کے پیچھے یہودیتوں کی گود میں کوئی بیٹھ جاتا ہے، کوئی عیسائیت کے ساتھ پینگیں بڑھا دیتا ہے، زن پرستی میں آ کر کوئی مرزائیوں کی گود میں نظر آتا ہے، زن پرستی میں آ کر کفر کے ساتھ نظر آتا ہے۔ یہ زن کے پیچھے، عورت کے پیچھے ایمان چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے، اور عورت کا غلام اور پٹھو نظر آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نچلی سطح سے لے کر اوپر کی سطح تک عورت کی محبت میں والدینوں کو سلام۔ او بھائی، پالا کس نے تمہیں؟ بچہ تھا تو تجھے کس نے بڑا کیا؟ پڑھایا کس نے؟ سدھایا کس نے؟ کہتا ہے میں تو اس امام کے پیچھے ہوں، حاضر پیچھے امام صاحب کے، میرا امام ہے، میری محبت ہے، میرا ایمان ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو کچھ اس میں ڈوب گیا، دنیا کی محبت میں سے، یہ بھی دنیا کی چیز ہے، اور دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں میں نے مختصر عرض کر دیا۔ والدین جیسی قیمتی اثاثے کو چھوڑ دیتے ہیں، بھائی جیسے بھائی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں جی؟ میری بیوی نہیں چاہتی ہے کہ سلام نہ کرنا؟ اچھا، عورت کی محبت میں آ کر رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، والدین کو سلام، دین کو سلام۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا یہ دولت، یہ دنیا کا اثاثہ ہے، یہ آخرت کا نہیں ہے۔ دنیا کی آسائش کے لیے، سکون کے لیے اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں، تو نے اس کو سب کچھ اپنا مقصد سمجھ لیا۔ یہ تو تیری ضرورت کی چیز تھی، دنیا کی چیزیں دنیا کی ضرورت کے لیے ہیں۔ اور فرمایا کچھ تو بیچارہ ایسے ہے عورت کی محبت میں تباہ ہے، کچھ اولاد کی محبت میں تباہ ہے۔ جی میرے بچے یہ کہتے ہیں، بچوں کا تقاضا یہ ہے،
بچوں کا تقاضا یہ تھا یہ بھی کرنے ہیں، یہ بھی کرنے ہیں، یہ بھی کرنے ہیں۔ دین چھوڑا بے حیائی کے سارے کام، دین چھوڑا شرک والے کام، دین چھوڑا بدعت والے کام۔ کیوں بابا یہ کرتے ہو؟ کہتا ہوں بچے کہتے ہیں جی۔ تو بچوں کی محبت میں یہ اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑا، غیر کے پیچھے دوڑ پڑا۔ بچوں کی محبت ہے جی، کیا کریں؟ ارے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت دل میں لگا، بچوں کو کہو بچوں تم بھی ادھر آؤ۔ لیکن اور کچھ اس دین کے راستے میں رکاوٹ، فرمایا صرف بچے نہیں، آگے اور بھی آتا ہے والقناطیر المقنطرہ، کچھ دنیا کے جمع شدہ خزانوں کے چکر میں ہو گیا۔ سونا آ جائے، مال جمع ہو جائے، چاندی جمع ہو جائے، گھوڑوں کا اثاثہ ہو جائے۔ بہت سارے لوگ گھوڑوں کی محبت میں، عرب والے بھی گھوڑوں میں، ہمارے پاکستان میں بھی گھوڑوں کی محبت میں۔ والانعام، کوئی مویشیوں کے چکر میں اتنے مویشی ہو جائے، اتنا مالدار ہو جاؤں۔ کوئی والحرث، کھیتی باڑی کے اندر آگے ہے، باغات بنانے میں، زمین بنانے میں، پراپرٹی بنانے میں آگے بڑھ رہا ہے یہ دنیا کی چیزوں میں۔ اور کچھ بیچارہ رسموں کی وجہ سے دین سے رک گیا، کوئی رواج کی وجہ سے دین سے رک گیا، تو دنیا کے ماحول کے اندر الجھ کر یہ سچے دین سے دور ہو گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ نے زینت والی چیزوں کو ذکر کیا کہ یہ چند چیزیں شیطان نے اس کو مزین کر کے دکھا دیں، ان کے پیچھے چل کر یہ دین کو الوداع، اللہ کو الوداع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے الوداع ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی آسان سی چیزیں ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا زین للناس، لوگوں کے سامنے خوبصورت بنا کر رکھا گیا ہے، حب الشہوات، شہوات کی محبت، چاہات کی یہ میری چاہت، یہ میری چاہت، یہ میری چاہت۔ ان چاہتوں میں اتنا آگے گیا، دین چھوڑ دیا، اطاعت رسول چھوڑ دی، اللہ کی بات چھوڑ دی۔ یہ میری چاہت ہے جی، یہ میرا شوق ہے، میں نے یہ کرنے ہیں۔ من النساء، عورتوں میں سے بھی ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا، والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے چکروں میں، ڈالروں پاؤنڈوں کے چکروں میں ہیں، اور ڈالر اتنے ہو جائیں، پاؤنڈ اتنے ہو جائیں، امریکہ کا گرین کارڈ مل جائے، وہاں کی نیشنلٹی مل گیا تو دنیا آباد ہو گئی۔ اللہ حول ولا قوت الا باللہ۔ اور وہاں جانے کے لیے کہتا ہے، پھر اس کو کہہ دیا جاتا ہے یہ بھی چھوڑ، یہ بھی چھوڑ، کہتا ہے سب چھوڑتا ہوں، تو میں نہیں چھوڑتا ہوں۔ وہ کہتا ہے دین بھی چھوڑ، کہتا ہے چھوڑتا ہوں۔ بہت ساری نوکریاں ایسی ہیں، وہاں بہت سارے ساتھیوں نے کہا، انہوں نے کہا یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی، یہ نمازیں نہیں ہوں گی یہاں، نوکری تو دے دیں گے۔ اچھا جی، میں تو پھر واپس آ گیا ہوں، بعد میں مجبور ہوں، پھر گیا، انہوں نے کہا یہ بھی چھوڑنی پڑے گی، نماز بھی چھوڑنی پڑے گی۔ ایک ساتھی ہمارے پرانے درس کے تھے، کہنے لگا جی بڑا پریشان ہو کر گیا، بڑی اچھی جاب آئی تھی، وہ کہتے ہیں داڑھی بھی چھوڑ، داڑھی ہٹا۔ میں نے کہا اب کیا کروں؟ پھر انہوں نے کہا اچھا ادھر نمازیں نہیں ہوں گی، تو نمازیں تو نہیں پڑھتا ہے؟ میں نے کہا وہ تو پڑھتا ہوں۔ کہتے ادھر نمازیں بھی نہیں ہوں گی، سب چھوڑ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو کچھ چھوڑ دیتے ہیں، جس کے دین کی محبت وہ کہتا نہیں چھوڑتا ہوں، جو کہتا ہے مالوں کی محبت تو کہتا ہے سب چھوٹی، بھائی تم دے دو، مال دے دو، نوکری دے دو، چھوکری دے دو، تمہارا غلام ہوں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ساتھ اللہ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، متاع، یہ ساری دنیا کی چیزیں دنیا کی زندگی کے استعمال کے لیے ہیں، دنیا کی زندگی کے عارضی استعمال، عارضی نفع متاع۔ عارضی نفع کتنے ہیں؟ کوئی 10 سال زندہ، کوئی 20 سال زندہ، کوئی 60 سال زندہ رہے گا۔ یہ دولت آنے کے بعد 2 سال زندہ، 4 سال زندہ، 10-20 سال زندہ، یہ دولت کے بعد کتنا تو کمائے گا، کتنا کھائے گا؟ فرمایا یہ دنیا کی عارضی نفع ہے، اس دنیا کی عارضی نفع کے اوپر تو اپنا دائمی نفع تباہ کرتا ہے، تیری بیوقوفی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اصل ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کی بات مان، اللہ کے پاس ٹھکانہ ہے تو اللہ کے پاس یہ دنیا کے سامان بھی اللہ کے پاس ہے نا۔ کل آپ نے بدر کے اندر دیکھا، چند صحابہ نے کتنا بڑا عزت، عظمت، مال
غلام، اور کیا کیا کرشمے کر کے دکھائے. یہ طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی. بندہ اللہ کا بن گیا، اللہ سارے حالات بنا دیتے ہیں. اور میں نے کل بھی ذکر کیا، چھوٹے سے صحابی نے اتنے بڑے قداور کو جب گرفتار کیا کانپ رہا تھا. یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ دنیا حیران تھی، وہ تجھے گرفتار کر لیا، اس بندے نے، اس کو تو پھونک سے بھی گرایا جاتا ہے. کہتا توبہ کرو جی. تو توبہ تو تھی جس کے دل میں اللہ کی عظمت، دنیا اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرما. اللہ کے ہاں بڑا ٹھکانا ہے، دنیا بھی ملے گی آخرت میں بھی. آگے فرمایا نبی ان کو بتاؤ، یہ دنیا کو سب کچھ نہ سمجھ، یہ ضرورت کے لیے سمجھ. ضرورت کے لیے ہے دنیا، ضرورت کے لیے ہے اور جائز طریقے سے ہے. کوئی بات نہیں جائز نہ. دنیا کو مقصد بنا دینا اور ہر طریقے سے حاصل کرنا یہ ناجائز، کہ کسی طریقے سے بھی آئے، دولت آئے، دنیا کی چیز آئے، یہ ناجائز. ضرورت کے لیے تو جائز ہے، جائز طریقے سے جائز ہے. دنیا کی ضرورت ہے انسان کو، اس کے لیے کوشش کر، جائز طریقے سے کوشش کر، اللہ دے گا. لیکن فرمایا یاد رکھ، اس سے بہتر بتائیں جس سے دنیا بھی بنے آخرت بھی. او انبئکم بخیر من ذلک، نبی ان کو بتا دو اس سے تمہیں بہتر چیز بتائیں کہ اللہ کی مان کر چل، نبی کی غلامی میں چل، اسلام کے طریقے پہ چل. دنیا بھی کما ضرورت کے لیے، اسلام کے طریقے پہ کما، رب کی رضا محمد کی غلامی میں کما. یہ بہترین طریقہ پھر سن، تیرے لیے بہت بہتر ہوگا، دنیا بھی اور آخرت بھی تیری بن گئی ہے. دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بنے گی. لیکن کس کے لیے؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی نہ ہو جائے، کہیں اسلام کا حکم ٹوٹ نہ جائے. فرمایا ان لوگوں کے لیے ہے پھر عند ربہم، تمہارے رب کے ہاں جنات، جنات ہیں، باغات ہیں، محلات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے سے بے شمار نہریں بہتی ہیں. اور ان نہروں کا ذکر قرآن دوسری جگہ ذکر، موٹی موٹی نہریں ذکر کر کے فرمائیں وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، کہ نہر بہتی ہوگی تیری کوٹھی کے آگے، محل کے آگے سے، دودھ کی نہر. اور ادھر دودھ گھنٹہ آدھا گھنٹہ بغیر فریج کے ڈاکٹر صاحب رکھا، کہتے خراب ہو گیا، کہتے نہیں ہوگا خراب، دودھ کی نہر جاری ہے، لیکن قدرت نے جاری کی ہے تیری اخلاص والے ایمان کی وجہ سے. تیرے ایمان میں کھوٹ نہیں، دودھ کھوٹا نہیں ہوگا. اور فرمایا ایسی دودھ کی نہر ہوگی لم یتغیر طعمہ، چلتی نہر بہہ رہی ہے 1 سال 2 سال 4 سال 10 سال 100 سال، کبھی ذائقہ بھی نہیں بدلے گا دودھ کا، دودھ دودھ ہی ہوگا. من لبن لم یتغیر طعمہ، کوئی ذائقے میں تبدیلی نہیں آئی، کوئی دودھ خراب نہیں ہوگا، دودھ کی نہر تجھے ملے گی. اس سے بڑی بات ہے. اللہ اکبر. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى، اور فرمایا وہاں نہر بھی ہوگی شہد، اور دنیا کے شہد میں کبھی گند آتا ہے، وہ جنت کا شہد صاف شفاف ہوگا، نہر شہد کی. اللہ. وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، تازہ پانی شفاف غیر آسن، کبھی باسی ہونے والا نہیں ہوگا، ایسے پانی کی نہر تجھے دی جائے گی. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور وہاں پر ہم شراب کی نہریں دیں گے، دنیا کی شراب نہیں ہوگی. لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، پینے والوں کو لذت آئے گی. یہاں پینے والوں کا ذائقہ بھی بدمزہ، بعد میں دماغ بھی خراب، معدہ بھی خراب، عقل بھی خراب، بیوقوف پاگل ہوگا. وہاں کھائے گا دماغ تازہ ہوگا، پیے گا دماغ تازہ ہو جائے گا. اللہ. فرمایا یہ موٹی موٹی نہروں کا ذکر کیا، فرمایا یہ ہوگا وہاں جنات تجری من تحتہا الانہار، ہر قسم کی نہر تیرے پاس. یہ ہے دنیا کامیابی. خدا کا بندہ تو چند چیزوں کے پیچھے چل کر آخرت بھول گیا. اور دنیا کے لیے نوکری ملی وہ ہمیشہ کی نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں آج نوکری ملی پرسوں فوت ہو جائے، 10 سال بعد فوت ہو، 2 سال بعد فوت ہو جائے. پینشن لے کر آیا، گھر میں پہنچائی نہیں، راستے میں ڈاکو لے جائیں. لے کر آیا، کھا نہ سکا، فوت ہو گیا. کوٹھی بنائی، رہ نہ سکا، فوت ہو گیا.
تو فرمایا وہاں کی نہر یہ نیکیاں کر کے جا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ مزے کر، یہ ہمیشہ کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا یہ ہمیشہ کی نہریں تو ہیں، محل بھی ہیں، باغات بھی ہیں، نہریں بھی ہر قسم کی ہیں، لیکن بندے کو سکون چاہیے اپنے ساتھی کے ساتھ۔ بڑی کوٹھی میں بٹھا ساری نعمتیں ہوں، ساتھ کوئی نہ ہو، سکون نہیں۔ فرمایا سکون کے لیے تجھے بیویاں دیں گے، وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں دیں گے۔ اور مطہرہ پاکیزہ کیسے؟ فرمایا اخلاق کی پاکیزہ، کردار کی پاکیزہ، زبان کی پاکیزہ، حیا کی پاکیزہ، اور کیا؟ فرمایا مطہرۃ من البول والبراز والحیض والنفاس والمخاط والنخاع، اللہ والدم، اللہ فرمایا پاک ہوگی وہاں کی عورت، پیشاب نہیں ہے، پہانا نہیں ہے، پاک، حیض نہیں ہوگا، بچے کی ولادت کے بعد کا خون نفاس کا یہ گند نہیں ہوگا، ناک کی ریٹھ تک نہیں ہوگی، بلغم تک نہیں ہوگی، اور فرمایا خون سے بھی پاک ہوگی، شفاف خوبصورت جسم نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یورا مخ ساقہا من ورائہا، وہ کھڑے اپنے انداز میں چلے گی، اس کی پنڈلی کے گودے کو بھی اس کے خوبصورتی کی وجہ سے تجھے چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، کیسا اللہ رب العالمین نے رکھا۔ فرمایا یہ ہے مطہرہ۔ دنیا کی عورت کے پیچھے والدینوں کو چھوڑ گیا، رب کو چھوڑ گیا، دین کو چھوڑ گیا، اور جناب غلام بن کر جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ کی بات مان کر چل، یہ تجھے ایک نہیں دیں گے، دیں گے بھی کتنی؟ اللہ اکبر۔ کم از کم جنتی کو فرمایا 72 بیویاں ملیں گی، 2 دنیا والی، 70 آخرت والی، اور فرمایا حسن جمال کے اعتبار سے ایسی کمال کی پاکیزہ ترین، ہر اعتبار سے پاک، اور اس کا ذکر کر کے فرما دیا مطہرہ یورا مخسو کے ہننا، ان کی پنڈلیوں کے گودے کو بھی دیکھا جائے گا، من وراء اللحم والعظم، ان کی ہڈیوں اور گوشت کے آگے سے، اتنا حسن، اتنا زبردست جمال کہ پورا بدن ایسے حسن والا بھرا ہوا۔ فرمایا ہاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کر کے فرمایا عورت کو چھوڑ اس کے حسن کو، فرمایا اللہ فرمایا وَلَنَصِيفُ الْمَرْأَةِ الْجَنَّةِ، جنت کی عورت کا دوپٹہ ایسا ہوگا، ایک دوپٹہ وہ اوڑھ کر اپنے دوپٹے کی جھلک دنیا کے اندر دکھائے، لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کے درمیان کے اندر نور بھر جائے گا۔ ایک دوپٹے کا یہ حال ہے، پتہ نہیں دوپٹے والی کا حسن و جمال کیا ہوگا۔ فرمایا یہ تمہارے لیے رکھی، یہ تمہارے نماز سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے نبی کی اطاعت سے یہ رکھا ہوا ہے، یہ دائمی فائدہ ہے۔ عارضی نفع کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت کی تو فَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، پھر اللہ کی رضا کا اعلان ہو جائے گا، یہ بڑی چیز ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے جنت کی ہر چیز مل گئی، باغات مل گئے، محلات مل گئے، بیویاں مل گئیں۔ یہ ادنا جنتی کا میں نے 72 کا کہا، وگرنہ دوسری روایت میں فرمایا 500 بیوی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے آگے پھر ما ورا ہوگی اپنے اپنے درجے میں، اور سب چیزیں مل گئی، نوکر بھی آئیں گے، نوکر بھی، اللہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، 12-13 سال کا حسین بچہ دوڑتا ہوا ادھر سے آئے گا، ادھر سے دودھ لائے گا، نیر بیٹی ہے، اس کو کہا جائے گا صوفے پہ بیٹھ، ادھر سے بچہ لے کر ایک چیز لائے گا، دوسرا لائے گا، تیسرا، عجیب کھلونے کھیل رہے ہیں، اور ادھر ادھر پھرتے ہوئے نظر آئیں گے، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، ہر قسم کا برتن، جگ، گلاس اٹھائے ہوئے دوڑے ہوئے آئے ہیں، یہ لو جی، یہ لو جی۔ اس وقت پتہ چلے گا واہ یہ بادشاہی حقیقی بادشاہی ہے۔ دنیا کی معمولی چیز کے پیچھے پڑ کر یہ رب کو بھول گیا، اور ساری چیزیں مل کر اللہ آخر میں پوچھے گا او بندو اور کچھ چاہیے؟ کہیں گے یا اللہ اور کیا چاہیے؟ جنت، اور جنت کی وہ نعمتیں جو ہمارے خیال میں بھی نہیں تھیں، سب کچھ ہے، خادم ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، سب کچھ ہے۔ جنت کی ہر نعمت ہے،
اور وہ قرآن میں صورت واقعہ میں ذکر کر کے فرمایا یہ صوفے پہ بیٹھا ہوا جن باغات اس کے آگے سے گزریں گے درخت، ایک قسم کا باغ، دوسری قسم کا، تیسری قسم کا، یہ کہے گا کوئی نیا پھل ہے اس کو چیک کروں، یہ بیٹھا ہوا ہوگا چیک کرنے کے لیے، یہ نہیں کہا جائے گا سیڑھی لا درخت پر چڑھ، کیسے چڑھوں گا گر جاؤں گا، نہ یہ کہے گا جس ادھر اس کی خواہش ہوگی ادھر سے درخت جھک کر اس کے پاس آئے گا، وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ایک دم درخت جھک کر قریب آ جائے گا، یہ بیٹھا ہوا توڑ دے گا، توڑ کر کھائے گا، واہ مزہ، جہاں سے توڑا اسی جگہ دوسرا نکل آیا فوراً، یہ کہے گا ابھی نکلا، پتہ نہیں اس کی کیا تازگی ہوگی، اس کو توڑے گا، اس کو یہ نہیں کہا گا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، ابھی توڑا اور نہ توڑ، نہ توڑ جتنا توڑ سکتا ہے، توڑتا چلا جا، ختم ہونے والا کام ہی یہاں نہیں ہے، یہ تو دنیا تھی ختم ہونے والی، تو اس کے پیچھے دیوانہ ہو گیا تھا، یہاں اللہ کی بات مان کرا نہ ختم ہونے والا ہوگا سب کچھ، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اتنے میں پھر یہ کھا کر سیر ہوگا پھل، پیچھے ایک قسم کا پرندہ، دوسری قسم کا، تیسری قسم کا، اعلیٰ قسم کے پرندے، یہ کہے گا پتہ نہیں یہ کہ پرندہ کیسے، اس کا حسن بڑا زبردست، پتہ نہیں اندر کیسا ہوگا، لذت کیسی ہوگی، اس کو چیک کروں، وہ پرندوں کا جھنڈ اس کے قریب آ جائے گا، ایک دم ذبح ہوگا، ایک دم صاف ہوگا، قدرت کی طرف سے روسٹ ہوا اس کے ٹیبل پہ ہوگا، کھا آنن فانن لہم ما یشاؤون فیہا، جو چاہو گے ایسے ہوگا، آخر میں اللہ کہے گا اور کوئی چاہیے، یہ کہیں گے اور کیا چاہیے، اتنا کچھ مل چکا ہے جو ہمارے تصور میں نہیں ہے، باغات ہیں، سب کچھ ہے، سب نعمتیں ہیں، کوئی نعمت ایسی ہمارے دماغ میں نہیں آتی، اللہ پھر پوچھے گا یا اللہ اور کچھ نہیں چاہیے، بہت کچھ ہے اور بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، آخر میں یہ بار بار اللہ پوچھے گا، کہیں گے علماء کرام سے رابطہ کرو بھائی، یہ کہ اللہ بار بار پوچھ رہا ہے اتنے ہوتے ہوئے، علماء اس وقت کہیں گے ہاں ایک چیز باقی ہے، وہ رب کی رضا کا اعلان ہے اور رب کا دیدار باقی ہے، فرمایا وہ ملے گا اس وقت، اللہ کہے گا حل علیکم رضوانی، آج میں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، لا اسخط لکم، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوتا ہوں، جاؤ مزے کرو عیش کرو، جنت تمہاری، نعمتیں تمہاری، میں بھی تمہارا، تم میرے، اور یہ عجیب منظر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور بعد میں پھر اللہ رب العالمین دوبارہ پوچھیں گے، فرمایا یا اللہ تو اور تو یہ چاہیے، پھر اس وقت چاہت کے اعتبار سے رضوان کے ساتھ اللہ کہے گا اچھا اب اللہ دیدار چاہیے، علماء سے پوچھیں گے، اللہ اپنا دیدار کرائے گا، وہ عجیب ہی کیفیت ہوگی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، فرمایا یہ بہتر چیزیں ہیں اور اللہ دینے والے ہیں، ان کو چھوڑ کر دنیا کی چاہات کے پیچھے، حب الشہوات کے پیچھے گیا، اور اللہ کا دیدار ہوگا، وہ پھر تفصیلی روایت ہے، اللہ رب العالمین جمعے کے دن، ہر جمعے کو دیدار، ہر جمعے کو، جو ادھر جمعے کے دن پہلے آ کر پہلی صفوں میں، وہاں بھی پہلی صف میں ہوگا، اللہ ممبر پر جمال فرمائیں گے، دائیں بائیں انبیاء ہوں گے، اور پہلی صفوں میں آنے والے لوگ، بڑی صف ہوگی، پتہ نہیں کتنی بڑی صف ہوگی، کل دنیا کی 120 صفیں ہوں گی، کیا کہا میں نے؟ کل دنیا کی 120 صفیں، آج آبادی 8 ارب سے آگے جا رہی ہے دنیا کی، خیر اس میں کافر ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، جو بھی ہے، پھر اس سے پہلے امتیں کتنی گزری ہیں، ایک صف نہیں 120 صفیں ہوں گی کل، پہلی صف میں پہلے لوگ ہی آئے ہوں گے، اللہ ہمیں یہاں آنے کی توفیق نصیب فرمائے، یہ جمعے کو جو پہلے آتا بڑی سعادت والا ہوتا ہے، وہاں بھی پہلے ہوگا، یہ مقام میں مزید ہوگا، میں مختصر کر رہا ہوں بات کو، اور وہاں پر آئے گا 120 صفیں ہوں گی، نبی فرماتے ہیں انشاءاللہ 120 صفوں میں 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، 40 صفیں باقی امتوں کی ہوں گی، سب سے زیادہ میری امت، اللہ ہمیں اس میں شمار فرمائے، نبی کی امت بڑی امت ہوگی، فرمایا اس وقت اللہ آئے گا اور اپنی تجلی دکھائے گا، جو ان کے رنگ میں، جلال میں، جمال میں اضافہ ہوگا، واپس مرد جائیں گے، بیویاں کہیں گی تو وہ نہیں جو پہلے تھا، اب تیرا حسن کچھ اور ہے، تیرا جمال کچھ اور ہے، تیرا نور کچھ اور ہے، فلاں، یہ کہے گا تو بھی وہ نہیں ہے جو پہلی تھی، اس کے اوپر بھی اللہ کی تجلی پڑ چکی ہے،
اللہ اکبر، ہر جمعے یہ کیفیات نصیب ہوتی رہیں گی۔ فرمایا یہ دائمی چیزیں ہیں۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو دیکھنے والا، کون کیا کرتا ہے، شہوات دنیا کے پیچھے کون ہے، اور دین کی محبت، اللہ کی رضا کی محبت، نبی کی اطاعت کی محبت میں کون ہے۔ فرمایا یہ کن لوگوں کو ملے گا، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، فرمایا جو ہر وقت اظہار کرتے ہیں اللہ ہم تیرے اوپر، تیرے قرآن پر، تیرے نبی پر، تیرے احکام پر ایمان لاتے ہیں، بشری تقاضے پر ہم سے غلطی ہوگی فاغفر ذنوبنا، ہمیں معاف کر دینا، وقنا عذاب النار، اور عاجزی کر کے کہتے ہیں اللہ جہنم سے بچانا۔ اللہ کہتے ہیں یہ نیکی کر کے اتراتے نہیں ہیں، یہ مجھ سے مانگتے رہتے ہیں، اپنے ایمان کا بھی کیا تجدید کرتے ہیں، یا اللہ ہم ہر تیرے حکم کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ اور نمبر 2، اللہ ہمارے گناہ معاف کر، اللہ جہنم سے بچا، فرمائے یہ طبقہ ہوگا۔ آگے فرمائے الصابرین، دنیا میں مصائب آگے صبر کرنے والے، والصادقین، اور یہ سچی زبان، قول کے سچے، بول کے سچے، عمل کے سچے، نیت کے سچے، والقانتین، اور یہ عبادت گزار لوگ ہیں، والمنفقین، مال کو خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، سحریوں کو اٹھ کر رب سے معافی مانگنے والے ہیں۔ فرمایا یہ ان کے لیے ہے، اللہ ہمیں بھی اس میں شمار فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی اللہ رحمت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما، خیر و برکت نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی، آسانی سے نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس قرآن کے جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ جو سنایا گیا اس کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب جو دنیا سے چل بسیں، ان کی روح کو توفیق کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما، اس راستے کی ہمیں تیاری اور فکر نصیب فرما۔ دنیا کی لذتوں میں مبتلا ہونے کے بجائے یا اللہ تو اپنی اطاعت، اپنے رسول کی محبت کی لذت میں شر فرما دے۔ یا اللہ تو رحم کا معاملہ فرما، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکلیں آسان فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، روزگار والوں کو کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو اپنے نبی کا غلام بنا، اغیار کی غلامی سے محفوظ فرما، نفس کی غلامی سے محفوظ فرما، شیطان کی غلامی سے محفوظ فرما، سچے نبی کا سچا پیروکار بنا دے۔ یا اللہ سچے نبی کا سچا پیروکار بنا، قرآن کی جملہ تقاضوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔